اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فأخلفتم موعدی قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کس طرح چھٹکارا ہوا، اور جب چھٹکارا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کروایا اور قوم صحرائے سینا میں پہنچ گئی۔ وہاں اس قوم کو کئی ضروریات ہوئیں۔ یقینی بات ہے، ایک صحرا ہے جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی نباتات نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے۔ کھانے پینے کی ضروریات اللہ نے من و سلوہ اور پانی کے چشمے جاری کر کے پوری کر دی۔ پھر گرمی کی شدت میں اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان کی دینی اور روحانی اور زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے ان کو کتاب تورات عطا کی۔ اسی حوالے سے اب کچھ پڑھنے لگے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ آیات میں کہ حضرت موسیٰ جلدی سے اللہ کے پاس پہنچ گئے تورات لینے کے لیے، کچھ عرصہ اللہ کے ذکر و مناجات میں بیٹھنے کے لیے، اعتکاف کے لیے۔ ابھی قوم کا وہ وقت جو حضرت موسیٰ کے ساتھ آنا تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تم کیوں جلدی آ گئے؟ فرمایا اللہ میں اس لیے جلدی آ گیا تاکہ تجھے پسند آئے میری یہ عمل کہ مجھے بڑی جلدی ہے آپ سے ملنے کی، آپ سے گفتگو کی۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہوا یہ ہے کہ تم جیسے یہاں پہنچے ہو، تمہارے پیچھے تمہاری قوم آزمائش میں پڑ چکی ہے۔ سامری جادوگر نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ تو آزمائش کیا تھی؟ وہ سارے شرک میں پڑ گئے۔ سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا سا بنایا تھا سونے کے زیورات سے۔ وہ جو سونے کے زیورات بنائے تھے، وہ سونے کے زیورات جو ان کے پاس تھے بڑا بوجھ تھا۔ آخر قوم جب تھک گئی تو وہ زیورات پھینک دیے۔ سامری کو ایک حرکت یوں سوجھی کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جہاں پاؤں پڑتے تھے وہاں سے مٹی لے لی۔ وہ جو مٹی لے لی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں یا ان کے گھوڑے کے پاؤں سے، تو وہ جو مٹی لی تو اس مٹی میں اسے پتہ تھا خاص کشش ہے، خاص روحانیت ہے۔ اس نے اس سونے کے زیورات کو ایک بچڑے کی شکل دی اور اس سے پہلے مٹی کو اس کے اوپر پھینک دیا، اسی مٹی کو۔ لہٰذا وہ ایک خاص قسم کا متاثر کن بچڑا بن گیا، جس کے اندر ایک خاص کیفیت یہ ہو گئی کہ اس میں سے ڈکارنے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی زندہ بچڑا ہو، سونے کا بچڑا اور زندہ ہو۔ تو اس نے انہیں گمراہ کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو غلطی ہو گئی کہ وہ ادھر چلے گئے خدا کے پاس، خدا تو یہ کھڑا ہے۔ اس طرح اس نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو انہیں اللہ نے بتایا کہ تمہاری قوم پیچھے گمراہ ہو چکی ہے، آزمائش میں پڑ چکی ہے۔ تو جب اللہ نے بتایا تو اگلی آیت میں آج ہم پڑھنے لگے ہیں، فراجع موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام پلٹے، واپس آئے، الی قومہ، کس طرف واپس آئے؟ اپنی قوم کی طرف۔ غضبان آسفا، کس حالت میں واپس آئے؟ غضبان، غصے کی حالت میں۔ آسفاً، افسردہ حالت میں واپس آئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ غصہ بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آ کے معنی لم یعد، وعدہ کیا، لم یعد وعدہ نہیں کیا، الم یعد کیا وعدہ نہیں کیا تھا، تم سے، کیا تم لوگوں سے وعدہ نہیں کیا تھا ربکم، تمہارے رب نے، وعدا حسنا، ایک اچھا سا وعدہ۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہدایت نامہ دوں گا، موسیٰ آؤ مجھ سے تورات لو، طور کے دائیں پہلو پہ اعتکاف بیٹھو اور مجھ سے کتاب لو تاکہ زندگی اس کے مطابق گزارو۔ اللہ نے کتنا اچھا وعدہ کیا تھا۔ افطال علیکم العہد، آ کے معنی، فا کے معنی، طال لمبا ہو گیا، علیکم تم لوگوں پر، العہد عہد، وعدہ، کیا وہ عہد کوئی لمبا ہو گیا تھا؟ کوئی زیادہ عرصہ بیت گیا تھا؟ جس میں گیا تو تھا، کوئی زیادہ عرصہ گزر گیا تھا جو تم بے صبرے ہو گئے، تم نے کہا جلدی خدا کو ڈھونڈ نکالو، موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ام، یا پھر اراد، تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے، تم نے ٹھان لی ہے، ان کے
یحلا حلول سے، حلول کے معنی اترنا، حلا اترا، یحلو اترتا ہے، این یحلا کہ اترے، علیکم تم لوگوں پر، غضب غصہ، غضب اترے، من ربکم تمہارے رب کا، یعنی تمہیں اتنی جلدی تھی کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کا غضب تم پہ اترے کہ تم لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہو، تم نے اتنے جلدی شرک کو اختیار کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہو نا۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تو میری قوم، اخلفتم تم نے خلاف کیا نا، موعد وعدے کی، موعدی میرے وعدے کی، تو میرے وعدے خلافی کی نا، میں تمہیں توحید پہ جما کے گیا تھا، تم بچڑے کی عبادت کر کے شرک میں مبتلا ہوئے، میں تمہیں ایک اللہ کا بنا کے گیا تھا، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، میں تمہیں ہارون علیہ السلام کی اتباع کے لیے چھوڑ کے گیا تھا، تم نے نیا رستہ اختیار کر لیا۔ قالو، قوم نے جواب دیا، انہوں نے کہا ما اخلفنا، ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، موعدہ کا آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بے ملکنا اپنے اختیار سے، یعنی ہم سے غلط تو ہو گیا لیکن اس میں ہمارا اپنا اختیار نہیں تھا۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں ولاکننا، اور لیکن ہم، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہوا یہ کہ ہم لوگ حملنا، ہمیں لدوایا گیا، ہم پر لاد دیا گیا، ہم پر وزن ڈال دیا گیا، کون سا؟ اوزارن، ہم سے اٹھوایا گیا اوزار، اوزار جمع ہے وزر کی، وزر کے معنی بوجھ، وزیر اسے کہتے ہیں جو بوجھ اٹھانے والا ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، تو وزیر کس سے نکلا ہے؟ وزر سے۔ قرآن میں نا لا تزر وازرۃ وزر اخری، اوزار اس کی جمع ہے بہت سے بوجھ۔ وہ کہنے لگے ہم ملنا اوزارن، ہم پر تو بہت سارا بوجھ لدے ہوئے تھے، ہم تو کس چیز کا بوجھ تھا؟ من زینت القوم، قوم کی زینت یعنی قوم کے زیوروں کا، زیور پہنتے ہیں نا سجاوٹ کے لیے، تو قوم کی سجاوٹ کا بہت سا بوجھ ہمارے اوپر پڑ گیا تھا، یعنی بڑا سونا ہمارے اوپر لدا ہوا تھا۔ جب مصر سے نکلے تھے نا تو اپنی ساری چیزیں اٹھا کے نکلے تھے، اور بعض کا خیال ہے کہ ان سے انہوں نے کچھ ادھار بھی لیے ہوئے تھے، مصری جو قبطی خواتین تھی وہاں کی اثر رہنے والی، فرعون کی قوم کی جو خواتین تھی ان سے شاید کوئی قرضہ وغیرہ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ بہت سا زیور پہن کے نکلے تھی یہ خواتین، مردوں کے پاس بھی بڑا زیور تھا۔ اب وہ جو سارا زیور اٹھا کے نکلے تھے، آپ کو پتہ جتنی قیمتی چیز بھی ہو، جب سفر میں انسان کو بہت بوجھ لگتا ہے اور مسئلہ لگتا ہے کہ میں اس کو نہیں اٹھا سکوں گا، ایسا ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے بندہ پھینکنا شروع کر دیتا ہے، اچھا اس کی بھی ضرورت اتنی نہیں ہے، اچھا اس کی بھی نہیں ہے، تو کہنے لگے ہم ملنا اوزارم من زینت القوم، قوم کی سجاوٹ یعنی سونا کا بہت، زیوروں کا بہت سارا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا تھا زیوروں کا، فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے اس کو پھینک دیا، ہم نے اسے فَكَذَلِكَ، اور اسی طرح القا ڈالا، السامری، سامری نے بھی ڈالا، کہتے ہیں وہ بھی مٹھی بند کر کے آیا، اصل میں اس نے مٹھی میں رکھا ہوئی تھی وہ مٹی، وہ جو پاؤں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یا ان کے گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اس نے اکٹھی کی تھی، اس نے وہ رکھی ہوئی تھی، جو ہی انہوں نے زیور پھینکے، اسے پتہ تھا میں اسے پگھلا کے وہ بنا دوں گا بچڑا، تو ساتھ جادو کے لیے اس نے وہ جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ بھی ان کے اوپر پھینک دی، اس کی خاص تاثیر ہوگی، اس کے اندر ایک پرواز کی یا کچھ زندگی کی حرکت پیدا ہونی تھی اس کے اندر، تو کہتے ہیں سامری نے بھی اس کے اندر کچھ ڈال دیا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، فا کے معنی بس، تو پھر اخراجہ اس نے نکالا، لہم ان کے لیے، یعنی اس قوم کے لیے، اس نے اس پورے سیٹ اپ سے، پورے زیورات سے اور وہ جو مٹی پھینکی تھی اس سے اس نے نکال دیا، اجلن ایک بچڑا نکال دیا، جاسدن ایک پورا جسم تھا بچڑے کا، لیکن ایسا جسم نہیں تھا جو مردہ جسم ہو، لہو خوار، بلکہ اس میں سے ڈکارنے کی آواز بھی آتی تھی، جیسے گائے کی آواز ہوتی ہے، لہو خوار، اس میں سے ڈکارنے کی آواز بھی تھی، تو حیران ہو گئے، واقعی یہ تو خاص چیز ہے۔
فقالو تو لوگ کہنے لگے ھذا الہکم، او لوگو سنو یہ تمہارا خدا ہے، یہ معبود ہے، و الہ موسیٰ اور یہی موسیٰ کا بھی خدا ہے، فناسیہ بس موسیٰ بھول گیا ہے، کہیں اور چلا گیا ہے، اللہ کے پاس خدا تو یہ بیٹھا ہے، بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھ گیا۔ اب یہ ان کی کتنی بڑی حماقت تھی، ایک بچڑے میں سائنٹیفک ایسا سائنٹیفک معاملہ تھا کہ اس میں سے اس نے ایسی طرح بنایا اور ایسی طرح کھڑا کیا بچڑے کو کہ ہوا کراس ہوتی تھی تو منہ کے رستے سے آواز آ جاتی تھی، باقی اور کوئی خاص بات نہیں تھی۔ لوگ اس سے اتنے متاثر ہوئے، پہلے بھی بچڑے کی محبت دل کے اندر تھی تو پھر کیا ہوا، اس کو خدا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے، اللہ یرجعو کہ وہ نہیں لوٹاتا، الیہم ان کی طرف، قولاً کوئی بات، یعنی یہ اس سے کوئی بات کرے تو کوئی جواب دیتا ہے، پھر اس سے ڈکارنے کا کیا مطلب؟ ہاں جی چلو پھر بات بنتی، تم کہتے اس سے بات کرتے جی مولا ہمارا یہ کر، وہ تمہیں جواب دیتا اور تمہارا وہ کام کر دیتا۔ ارے اللہ یرجع الیہم قولا، دیکھ نہیں رہے کہ وہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یملکو اور وہ اختیار بھی نہیں رکھتا وہ بچڑا، لہم ان لوگوں کے لیے، ضرن کسی نقصان کا، ولا نفع اور نہ ہی کسی، وہ خدائی کیا ہوا جس کے پاس میرے نفع نقصان کا اختیار ہی نہ ہو۔ ایک تو یہ عقل استعمال کرتے تو یہی کافی تھا، دوسرا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون من قبل، اور پہلے سے ہارون بھی ان کو کہہ چکے تھے، جو حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے نا، ہارون علیہ السلام انہیں کہہ چکے تھے، یا قومی اے میری قوم، انما فتنتم بھی، تم اس بچڑے کے ذریعے سے تمہیں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا، تم فتنے میں پڑ گئے ہو، یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خدا نہیں ہے، وہ بھی کہہ چکے تھے، یہ تو تم پر آزمائش پڑ چکی ہے، تمہاری عقل پہ پردے آ رہے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ اور یقیناً تمہارا جو رب ہے وہ تو رحمان کی ذات ہے بس، اور کوئی خدا نہیں، صرف وہی رحمان خدا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی تو تم لوگ فالو کرو، نی کسے، مجھے فالو کرو، دیکھو میں کوئی عبادت کر رہا ہوں، میرے طریقے پہ چلو، موسیٰ مجھے چھوڑ گئے ہیں تمہارے پاس کہ مجھے فالو کرنا ہے تم نے، فَاتَّبِعُونِی لہٰذا مجھے فالو کرو، وَأَطِیعُوا اور بات مان کر چلو، امری میرے معاملے کی، میرے طریقے پہ چلو، میں جو تمہیں کہتا ہوں میری بات مانو۔ قالو لیکن انہوں نے حضرت ہارون کی نہیں مانی، قالو کہنے لگے لن نبرہا ہم تو رہیں گے، علیہ اسی پر، عاکفینہ جم کر رہیں گے، ہم تو اسی پر اعتکاف کرنے والے یعنی اسی کے عبادت کرنے والے بن کے رہیں گے، ہمیں تو خدا مل گیا، حتیٰ یہاں تک کہ، ہاں بس ایک شرط ہے، یرجع واپس آ جائے، الینا ہماری طرف، موسیٰ آ جائے، موسیٰ کہہ دے نہیں تھا تو پھر ہم مان لیں گے، آپ کی نہیں مانتے، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آ جائیں تب ہم مان لیں گے، تب بات کریں گے، جب تک موسیٰ نہیں آتے اس وقت تک یہی خدا ہے۔ آپ نے پڑھا جہاں سے آج ہم نے شروع کی ہے آیت نمبر 70 سے، کہ حضرت موسیٰ کو وہاں پتہ چلا تو وہ واپس تشریف لے آئے، تو ان کے پیچھے یہ کہانی ہو چکی تھی، یہ واقعہ ہو چکا تھا، حضرت ہارون بھی منع کر چکے تھے، عقل استعمال کرتے تو ویسے بھی پتہ چل جاتا، تو جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور قوم کو اس حالت میں دیکھا تو بڑا غصے میں تھے، بڑے افسردہ تھے، قالا فرمایا یا ہارون اپنے بھائی ہارون کو، ما مانعک تجھے کس نے روکا تھا، اذ رأیتہم جب تم نے ان کو دیکھ لیا تھا، اس قوم کو تم نے دیکھا، ضلوا کیا دیکھا، یہ گمراہ ہو گئے، ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، تو تم رکے کیوں رہے، تم نے ایکشن کیوں نہیں لیا، اللہ تم کیوں رکے رہے، اللہ کہ نہ تتبعا تو نے فالو کیا، نی مجھے، میرا رستہ توحید کا تھا، تم میرے توحید کے رستے پر ان کے کیوں نہیں لے آئے، میں ان کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، تم نے ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں اپنے ساتھ لیا، افعصیتا کیا تو نے نافرمانی کی ہے، امری میرے حکم کی،
بھائی کو آ کے ناراض ہوئے، داڑھی سے پکڑ لیا، سر سے بالوں سے پکڑ لیا، غصے سے۔ شرک کا معاملہ تھا نا، پوری قوم کا معاملہ تھا۔ اور حضرت ہارون کا آپ کو پتہ ہے وہ کس سچویشن سے گزرے۔ قالا، تو حضرت ہارون نے عرض کی، یبن اماں، اے ماں کے بیٹے، یعنی وہ دونوں بھائی تھے ماں کی طرف سے، ماں ایک تھی باپ ایک نہیں تھا۔ یبن اماں، اے ماں کے بیٹے، لا تاخذ، نہ پکڑیے، بلحیتی، میری داڑھی کو، ولا براسی، اور نہ ہی میرے سر کو پکڑیے، یہ غصہ جو آپ کر رہے ہیں مجھ پر نہ کیجیے، میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی۔ البتہ ان لوگوں کو میں نے روک ٹوک کرنے کے باوجود ان کو میں نے مجبور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انی خشیتو، کیونکہ میں ڈر گیا تھا، ان تقولا، کہ آپ کہیں گے، فرقتا، تو نے تفریقہ پیدا کر دیا، بین بنی اسرائیل، پورے بنو اسرائیل میں تو نے لڑائی کروا دی۔ کچھ لوگ میری مان رہے تھے، اکثر تو بچڑوں کی عبادت میں لگ گئے تھے، اب میں انہیں منع کرتا ہوں، میری مان نہیں رہے، اب میں ان سے لڑائی کرتا، کوئی ایکشن لیتا تو ایک لڑائی اور جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اب جب جنگ کی کیفیت ہوتی تو آپ مجھے کہتے تو نے فرقے بنا لیے، یہ بھی تو پھر آپ ناراض ہوتے۔ آپ نے یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ یہ توحید پہ قائم رہیں، ساتھ یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ قوم کے اندر اتحاد رہے، لڑنا نہیں ہے کسی نے آپس میں۔ تو میں آپ آتے تو آپ کہتے تو نے فرقے بنا دیے، کئی گروہ بنا دیے، ولم ترقب، اور تم نے خیال نہ رکھا قولی، میری بات کا، تو پھر آپ مجھے یہی کہتے۔ تو جواب تو ان کا بڑا ویلڈ تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ قوم سے پوچھا تو قوم نے کیا جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تو کیا نہیں، ہم نے تو زیور ڈالے تھے، اس نے کیا، وہ بن گیا، سب نے کہا یہ خدا ہے تو ہم بھی لگ گئے۔ قوم نے یہ جواب دیا، ہارون علیہ السلام نے یہ جواب دیا جو آپ نے ابھی سنا۔ اب رہ گیا کون؟ سامری۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، قال، فرمایا، فما خطبک، خطب صورتحال، فما خطبک، تو تیری کیا پوزیشن ہے یا سامری، ہے سامری، تو جواب دے، اب تو نے کیا کیا؟ قال، کہنے لگا، بصرت، میں نے دیکھ لیا تھا، بے، اس چیز کو، ما، جو، لم یبصروا، انہوں نے نہیں دیکھا تھا، یعنی وہ جو شخص تیرے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہے تھے، مجھے پتہ چل گیا تھا یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کی یہ جو مٹی تھی مجھے پتہ تھا اس کے اندر فلاں برکت ہے، میں نے دیکھ لیا تھا، مال بما لم یبصروا بھی، جس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا میں کیا کرنے لگا۔ فقبضت، تو میں نے مٹھی بنا لی، قبضتاً ایک مٹھی، من آثار الرسول، اس رسول کے اثر یعنی نقش قدم سے، ان کے نقش قدم سے میں نے ایک مٹھی لے لی تھی۔ جب اڑنے لگے، واپس جانے لگے، تو میں نے ایک مٹھی نیچے ان کی پاؤں کی نیچے سے مٹی لے لی تھی۔ فنبذتھا، تو میں نے اسی کو پھینک دیا تھا۔ یہ سارے کرشمے جو پیدا ہوئے ہیں اس میں اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر کہنے لگا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، سولت، سجھا دیا، لی، مجھے، نفسی، میرے دل نے یہ سجھایا کہ قوم کو احمق بنانے کا یہی بہترین طریقہ ہے، تو قوم کو خراب کرنے کا مجھے یہی طریقہ سوجھا تھا، میرے دل نے مجھے یہی طریقہ سجھایا تھا، میں کیا کروں، میرا دل کہہ رہا تھا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، کہا، فاذهب، تو چلا جا، تو اذهب، تو چلا جا، فإن لك فی الحیات، تو یقیناً تیرا حق یہ بنتا ہے، فی الحیات، اس زندگی میں، ان تقولا، کہ تو کہتا پھرے گا، لا مساس، کوئی ٹچ نہ کرے، کوئی نہ چھوئے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ایسا عذاب اس شخص کے اوپر مسلط کیا، حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا اور یہ بد دعا دی، اور اللہ نے اس شخص پر یہ عذاب مسلط کیا کہ کہتا پھرتا تھا لا مساس، یار خیال کرنا مجھے ہاتھ نہ لگے کسی کا، کیونکہ جب اسے کسی کا ہاتھ لگتا تھا، ایسے ہلکا سا کوئی چھو بھی لے اسے فوراً تیز بخار چڑھ جاتا، اور صرف اسے نہیں، جو کرتا اس کو بھی ہو جاتا، جو ٹچ کر دے اسے بھی بخار چڑھ جاتا۔ تو اب ہر ایک سے خود بچتا پھر رہا تھا، یعنی اللہ نے اسے ایسا تنہا کیا، ایسا لوگوں سے دور کیا، ایسا اسے اس کا لوگوں کا بائیکاٹ کروایا کہ وہ خود مانگ رہا ہے کہ میرا بائیکاٹ کرو۔ اب نہ وہ کسی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ کسی سے ساتھ انٹریکشن کر سکتا ہے۔ لا مساس،
ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ نہیں چھونا، آپس کا چھونا نہیں، تو اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور یہ نہیں کہ یہ دنیا کا عذاب تجھے ملے گا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تیرے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے، لَن تُخْلَفَهُ، تو اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، تیرے ساتھ وہ ہوگا۔ کیا؟ جہنم کا عذاب، وہ بھی تو جائے گا۔ تو نے پوری قوم کو شرک میں مبتلا کیا، تیرا گناہ چھوٹا نہیں ہے، دنیا بھی تیری تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ۔ وانظر، اور اب روحانی اور نفسیاتی عذاب بھی برداشت کر۔ وہ کیا ہے؟ انسان جو ایک بہت بڑی تخلیق کرتا ہے نا، بڑا کارنامہ دکھاتا ہے، وہ اس کارنامے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ سب دیکھیں اور اسے سب سے نمایاں جگہ پہ رکھے اور وہ ہمیشہ موجود رہے، میرا کارنامہ۔ تو اپنے کارنامے کا حشر دیکھ، وانظر، اور دیکھ، الہی کا، اپنے خدا کو ذرا دیکھ، یعنی اس بچڑے کو، الذی، وہ معبود جو ظلتا تو رہا ہے علیہ، اس معبود پر عاکفاً ٹھہرا رہا، جمع رہا، اعتکاف کرتا رہا۔ اب اس کا حشر بھی دیکھ، اس کا بھی ہم حشر کریں گے تیرے سامنے۔ کیا حشر کریں گے؟ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو ہر حال میں جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر ہم اس کی راکھ کو بکھیریں گے، فی الیمی، سمندر میں، نصفاً، بکھیر دینا، ایسا بکھیر دیں گے، کوئی سمندر میں راکھ گئی، کوئی ہوا میں گئی، ساری راکھ بکھر جائے گی، تیرے ہاتھ میں اس کی راکھ بھی نہیں آئے گی۔ یہ تیرا نفسیاتی عذاب ہے۔ باقی رہ گیا خدا، یہ خدا نہیں تھا جسے ہم جلائیں گے۔ انما الہکم، یقیناً تمہارا خدا اللہ۔ کون ہے؟ انما الہکم اللہ، یقین جانو تم سب کا خدا اللہ ہے، بس، اور کوئی نہیں۔ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے کہ کوئی اور معبود نہیں سوائے اسی کے۔ واسعہ، اور احاطہ کیے ہوئے ہے، وسیع ہے، کل شیء، ہر چیز پر، علم کے لحاظ سے اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم سے باہر۔ یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، کذالک، اسی طرح، نقص علیک، اے نبی ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں، من انباء، خبریں، ما قد سبق، جو گزر چکے۔ اس طرح ہم آپ کو گزرے ہوئی امتوں کے، گزرے ہوئے انبیاء کے واقعات سناتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ وقد آتیناک، اور ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، من لدنا، ہم نے اپنی طرف سے، ذکرن، کیا عطا کیا ہے؟ ذکر عطا کیا ہے، نصیحت نامہ عطا کیا ہے، قرآن مجید عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ، تو جس نے اگنور کیا، اعرض، منہ پھیرا، توجہ نہ کی، عنہ، اس قرآن سے منہ پھیر لیا، توجہ نہ کی، سن رہے ہو؟ فَإِنَّهُ، تو ایسا شخص، يَحْمِلُ، اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزرا، بھاری بوجھ اٹھائے گا، گناہوں کی گٹھریاں اٹھائے گا، صرف قرآن کو اگنور کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ نہیں کہ وہ گٹھری بعد میں اس سے لے لی جائے گی، چل کوئی بات نہیں، ذرا آرام کر لے، نہیں، خالدین فیہ، اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وساء، اور کتنا برا ہے، لہم، ایسے لوگوں کے لیے، ان کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، حملا، بدترین بوجھ، یہ بوجھ ہوگا ان کے لیے، بہت گندا بوجھ ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، یہ وہ دن ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ ونحشر المجرمین، اور ہم مجرموں کو کا حشر کریں گے، یعنی ان کو لے آ کر جمع کریں گے، یومئذ، اس دن، زرقا، اور وہ نیلے پڑے ہوں گے، سب کے رنگ نیلے پڑ جائیں گے، اس وقت خون نہیں ہوگا۔ یتخافتون بینہم، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوں گے، اور اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کتنا دنیا، کتنا زمانہ گزار کے آئے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا انہیں۔ اس وقت تو لگے گا دنیا کی زندگی بس تھی نہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے کہیں گے، یتخافتون، سرگوشی کریں گے، بینہم، آپس میں،
اور کیا کہیں گے؟ ان نہیں، لبستم تم لوگ ٹھہرے، الا مگر، عشرن 10 دن. ارے یہ دنیا جو گزری، آج آخرت میں اکٹھے ہیں، یہ جو دنیا گزری یا جو قبر میں وقت گزرا تھا یہ بس 10 دن ہی تھا. اللہ فرماتے ہیں نحن عالم، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، بما، اس موضوع کو جو یقولون وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی حقیقت ہم جانتے ہیں. اذ یقولو، جب کہ کہے گا، امثالہم، ان میں سے بہترین آدمی، ان میں سے جو زیادہ سمجھدار ہوں گے نا، طریقتاً اپنے طریقے میں جو سب سے بہتر ہوگا، وہ کہے گا ان لبستم، تم لوگ نہیں رہے دنیا میں یا قبر میں، الا مگر یومن، ایک ہی دن رہے تھے بھائی، وہ ایک ہی دن تھا. یہ جو آپ کے 70 80 90 100 سال کی زندگی ہے دنیا کی، یا 1 2 3 یا 500 1000 2000 3000 سال، اگر آپ کی میری قبر کی زندگی ہے، یہ اس دن، قیامت والے دن، ایک دن لگے گا. تو یہ ہے اس دنیا کی اوقات، یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، جس میں کبھی متاثر ہو کر ہم فیشن کی نظر ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھلا دیتے ہیں، یا اللہ کے احکام کو اتار کے پھینک دیتے ہیں، جان بوجھ کے اندھے بن جاتے ہیں. احکام کا پتہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، قرآن اور سنت کا حکم ہوتا ہے، مگر اسے ہم اس بہانے سے اتار کے پھینک دیتے ہیں. اور مولویوں کی باتیں ہیں. ابھی اگر مولوی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو نہ مانو، لیکن اگر وہ قرآن و سنت تمہیں بتا رہا ہے تو پھر مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہارے لیے ہے اور میرے لیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، سب کو دین کی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، توحید پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.